نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ہر قسم کی حمد و ثنا، یہ ایکو والے حضرات ایکو بند کریں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا یکتا ہم اسے خالق، مالک، رازق، معبود برحق، ایک وقت تھا کہ وہ نہ زمین نہ آسمان، نہ سورج نہ چاند نہ انسان نہ جنات، کوئی شے نہیں تھی، وہ مالک پھر بھی خالق تھا۔ مخلوق کی تخلیق کرنے کے بعد وہ خالق نہیں بنا، یاد رکھیے، مخلوق کی پیدائش کرنے کے بعد وہ مالک نہیں بنا۔ جب کوئی شے ہی نہیں تو وہ مالک کیسے؟ جب کوئی شے ہی نہیں پیدا کی تو خالق کیسے؟ سبحان اللہ، وہ ایسا اس صف سے متصف تھا، جب اس نے کوئی شے پیدا نہیں تب بھی وہ خالق تھا، جب دنیا میں کوئی شے نہیں تھی تب بھی وہ مالک تھا، تب بھی وہ رزاق تھا۔ تعریفیں اس حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ کی،
تسبیح اور تکبیر اور تحلیل اور تکبیر ہر اس اکیلے وحدہ لا شریک کی، جس نے اپنے کلام کے اندر اعلان کر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایسا بادشاہ کہ وہ اکیلا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، پوری دنیا کے بادشاہوں کو جمع کر لو، انہیں اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے، پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے، اپنے ملک کو چلانے کے لیے دنیا کے اپنے ہی جیسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر کرسیاں ہل جائیں تو وزیر اعظم کی حکومت ڈول جاتی ہے، بادشاہ کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہ اکیلا، نہ کوئی اس میں سے نہ وہ کسی میں سے۔ پوری کائنات کا چکر لگا لو، دیکھ لو، گھنگھال لو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کو، انبیاء کو زمینوں میں دیکھ لو، تہوں میں چلے جاؤ، سمندروں کے اندر چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، آسمان کے اندر نگاہ دوڑا لو، بھاگ لو، جہاں بھی کہیں دیکھو گے اللہ کی کلام ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا تو بڑی دور کی بات، اس کی کوئی برابری کرنے والا بھی نہ ملے۔ تعریفیں اس رب کی۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے یہ اسلام ہم تک پہنچایا۔ ریت کے ذرات کس علاقے میں کھڑا ہے، ایک بات کر رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس رب کو تم مان لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ انگن درود و سلام اس ہستی پر۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارنا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، دوسرے کو رب کے ساتھ نہ پکارنا۔ قرآن سچا، اللہ کا کلام سچا، لانے والا جبریل امین سچا، بیان کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ اس کلام کے اندر پیغام یہ ہے، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حاجت، کوئی مصیبت، کوئی مانگنا ہو تو یاد رکھنا، مانگتے ہوئے خیال یہ کرنا، اس اکیلے کے ساتھ کوئی دوسرا اس کا آوازہ نہ لگانا۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، جس سے مانگا جاتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوا کرتے۔ یہ مسلک اہل حدیث۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ آج دنیا میں چکر لگائیے، سیال کوٹ کے اندر دیکھیے، اپنے علاقے میں، بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں کے اندر، جہاں ایک رب کو پکارا جا رہا ہے، وہاں اسی کے نبی کو اسی طرح پکارا جا رہا ہے، وہاں اسی کے شاگرد کو اسی طرح پکارا جا رہا ہے، وہاں اسی طرح وہاں کے پیروں اور فقیروں کو آواز لگائی جا رہی ہے۔ رب نے تو کہہ دیا تھا، جب تجھے رات کی تاریکی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی عادت، کوئی شے کی ضرورت ہو، تو نے آواز لگانی ہے۔ دن کے اجالے کے اندر کوئی ضرورت ہو، آواز لگانی ہے، تو ایک ہی ہستی کو، وہ ہستی اللہ ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی پکار رہے ہیں۔ اہل اسلام اور ہم نون لیگ کو ووٹ ڈالنے کے لیے مصروف ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں۔ یہ توحید کا پیغام بڑا نرالا ہے، بڑا کھرا ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ میں علماء اور خطباء کو بھی، واعظین کو بھی کہتا رہتا ہوں، یہ پیغام بڑا نرالا ہے۔ جب تو ایک اللہ کی طرف دعوت دے گا، ایک رب کا پیغام سنائے گا،
ایک اللہ کی طرف توحید کی طرف بلائے گا تو یاد رکھنا پھر غیر اللہ کا رد کرنا پڑے گا۔ اسلام یہی سکھاتا ہے، کلمہ یہی پڑھاتا ہے، پہلے سب کا انکار کر دے، رد کر دے کہ لا الہ، دھرتی کے اندر کوئی الہ نہیں، نہ لاہوری، نہ ملتانی، نہ اسلام آبادی، نہ سیال کوٹی، کوئی نہیں ہے۔ پورے زمین اور آسمانوں کے معبودان باطلہ کا انکار کر کے پھر رب چاہتا ہے تو ایک کا اقرار کر، الا اللہ، اور اس کا نام اللہ ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارنا۔ اور یہاں تو گنگا ہی الٹی چل رہی ہے۔ یہ یا اللہ مدد بھی کہتا ہے، یا علی مدد بھی کہتا ہے، یا اللہ مدد بھی کہتا ہے، یا رسول مدد بھی کہتا ہے، یا اللہ بھی مدد بھی کہتا ہے، یا غوث پاک مدد، امداد کن امداد کن، اس کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ رب تو کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ کیوں نہ پکاروں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، حجویری کو کیوں نہ پکاروں، اجمیری کو کیوں نہ پکاروں، بھٹائی کو کیوں نہ آواز دوں، سچل سرمست کے نعرے کیوں نہ لگاؤں، سیال کوٹ کے امام کوٹ کو کیوں نہ بلاؤں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ رب نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے، کسی کو مت پکارنا۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، دنیا میں رب کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جسے ویسے پکارا جائے جیسے رب کو پکارا جاتا۔ کوئی ہے تو لا کر دکھاؤ۔ آپ کہتے ہیں لوگ پکارتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی کرامتیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، بڑے چلے ہیں، بڑی مشقتیں ہیں، رب کو بڑا راضی کیا ہے۔ آخر وہ بھی تو کچھ تھے، وہ بھی تو کچھ تھے، اسی لیے تو پکارتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے سید کی نگاہ پڑی تو رنڈی مسلمان ہو گئی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے قبر کے اندر سے اوپر والے پر جو زندہ ہے مردے کی قبر پر آیا ہے، مردے کی اندر سے فیض کی لہر نکلی، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، اسی لیے تو پکارتے ہیں۔ رب نے اس کا بھی رد کر کے اعلان کر دیا ہے، قربان جاؤں اللہ تیرے کلام پر، کہا لا الہ الا ہو، کوئی بھی اس قابل نہیں کہ وہ الہ بن سکے۔ کیوں نہیں؟ کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کو ہلاکت ہے، ایک کو حیاتی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اس سیال کوٹ کے اندر پہلے کون تھے، آج ہم ہیں، کل کون ہوں گے؟ یہ قبرستان اعلان کر رہا ہے، یہ جنازے اعلان کر رہے ہیں، یہ کفن والوں کی دکانیں اعلان کر رہی ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ سید کو موت ہے، پیر کو موت ہے، فقیر کو موت ہے، درویش کو موت ہے، امام کو موت ہے، نبی کو موت ہے، یہ سب مرنے والے، فوت ہونے والے ہیں، زندہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہتا ہے یہ بھی زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سب کو ہلاکت، لا الہ الا ہو، یہ الہ نہیں بن سکتے، انہیں نہلایا جاتا ہے، انہیں کفنایا جاتا ہے، ان کے جنازے کے اعلان ہوتے ہیں، ان کی قبریں بنتی ہیں، ان کے مقبرے بنتے ہیں، ان کے گنبد بنتے ہیں، ان کا 37واں سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر
مردے کی قبر پر جو نیچے ہے، کیا کہو گے؟ اور ہم تو وہ ہیں، ہم کبھی ایسے دعا نہیں کرتے. کیوں؟ یہ مرنے والوں کی دعا ہے، یہ اس سے مانگا جا رہا ہے. مسلم کے ہاتھ اوپر ہی اٹھتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اوپر اور حی و قیوم ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ. یا تو کہو جس کے در پر کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، جس سے میں مانگ رہا ہوں، اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا. کل شیء ہالک. کدھر ہے علی؟ کدھر ہے حسنین کریمین؟ کہاں اہل بیت؟ او اہل اسلام، یہ کھلا چیلنج ہے دنیا والوں کو، قبر پرستوں کو، قبوریوں اور حلولیوں کو. بتلاؤ جس سے مانگ رہے ہو وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ فوت ہو گیا ہے؟ کہتے نہیں، پردہ کر گیا. فوت نہیں ہوا، پردہ کر گیا. جمعرات کو آ جاتا ہے، آتا بھی مولوی کے خواب پہ ہے. کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، یاد رکھیے کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن مجبوری یہ ہے اگر قرآن ہی تمہارے خلاف ہو، لیکن پھر میں کیا کروں، سید نے قرآن ہی سنانا ہوتا ہے. مجھے پنجابی شعر آتے نہیں ہے، قوم کو سنانا مجھے ویسے نہیں آتا کہ پنجابی اشعار پڑھوں. بابے بلے شاہ کے 10 دفعہ سبحان اللہ کہتے محبت ہے سید سے، گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں. کہتے مرید ہوں، اس کا غلام ہوں، گھر رکھنے کے لیے تیار. دیر ہو چکی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، جسم خراب ہو رہا ہے. یہ اعلان سنتے ہو؟ کوئی سروی اور نحوی ترکیبیں تو نہیں سنا رہا. یہ سپیکر میں اعلان ہوتے ہیں، عوام چیخ اٹھتی ہے، جلدی کرو جنازہ پڑھو. کیوں؟ جب روح نکل جائے، جو بیوی جان دیتی ہے، جب روح نکل جائے، جو بیٹا جان دینے کو تیار ہے، بھائی بھائی کو سمجھتا ہے، لیکن روح نکلنے کے بعد گھر میں رکھنے کو تیار. زندہ ہے تو گھر میں ہی سجا کے رکھ لو نا کہ شاہ صاحب زندہ ہے. زندہ پیر کے بورڈ نہیں دیکھے آپ نے؟ زندہ پیر گمگول شریف. آج بھی میں جی ٹی روڈ پہ دیکھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا تھا. زندہ ہے تو گھر رکھ، اگر زندہ نہیں آ پھر میں تجھے راستہ دکھلاتا ہوں. اس زندہ کے پاس آ، رات کی تاریکی میں آ، دن کے اجالے میں آ، تنہائی میں آ، جماعت کے ساتھ آ. تو چل کر آئے گا، تیرا رب تیری طرف دوڑ کر آئے. کل شیء ہالک الا وجہ. لوگوں کو پاگل کر رکھا ہے، قوم کو اندھا کر دیا، اور اس میں بھی ہمارا ہی قصور. یاد رکھیے ہم لوگوں کا قصور. ہم بیان ہی نہیں کرتے. حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں. محلے میں لڑائی ہو جائے گی، یوں کہ میرا چندہ بند ہو جائے گا، میری تنخواہ بند ہو جائے گی. یوں کہو 30 سال سے خطبہ دے رہا ہے، اور بات آئی تو کہہ دیتا ہوں. میں سیالکوٹ کی ایک مسجد میں بہت عرصہ پہلے آیا، پہلی مرتبہ اس مرکز میں آیا. مجھے خطیب کہنے لگے
سامنے شیعوں کا مرکز ہے، پیچھے بریلویوں کا ہے، دائیں طرف پتہ نہیں دیوبندیوں کا ہے، اور اس طرف پتہ نہیں کس کا، بیچ میں میں ہوں۔ میں بڑا خوش ہوا، بڑے خوش نصیب ہیں کہ شکار آپ کے چاروں طرف ہے اور آپ جال لگائیں، لوگوں کو مواحد بنائیں۔ ذہن میں یہ سوچا، کہنے لگے شاہ صاحب، میں نے کہا سرکار آج تک مجھ سے کوئی ناراض نہ ہوا، رافضی بھی راضی، صوفی بھی راضی، قبوری بھی راضی، حلولی بھی راضی۔ میں نے اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کو بے ساختہ کہا، لگتا ایسا ہے 30 سال سے آپ نے شریعت کا کام نہیں کیا، بس منہ دیکھتا ہی رہ گیا، چپ ہی ہو گئی۔ میں نے کہا ایک ہی شخصیت گزری ہے، ایک ہی شخصیت، دائیں بھی مشرک، بائیں بھی مشرک، پیچھے بھی پلید، آگے بھی پلید، نہ دائیں طرف سہارا نہ بائیں طرف سہارا، نہ کوئی ذمہ داران، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی برادری، سب کو جمع کر کے محمد الرسول اللہ اعلان کر رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ساری برادری نے گھیر لیا تھا، ساری برادری نے۔ میں نے کام ہی کوئی نہیں کیا، میں نے پروگرام ہی کوئی نہیں بنایا، بس۔ اور جی مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، پھر مجھے کہنے دیجئے، کہنے دیجئے، ہم نے اس انداز میں رب کی توحید پر کام نہیں کیا جس انداز میں آمنہ کے لال نے کیا تھا۔ اس نے کام کیا تو پتھر پڑے تھے، احد میں زخمی کر دیے گئے تھے، گلے میں چاٹیں ڈال دی گئی تھی۔ جس کا نام لیتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نے کہہ دیا تھا یہ لات اور منات، یہ عزا اور حبل، یہی تھے نا، یہ ود، یہ سہا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ تمہارے پجتن پاک، یہ تمہارے پجتن پاک۔ کہہ دیا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو کچھ کر کر دکھاتے۔ اور میں بھی کہتا رہتا ہوں، اگر پاکستان کے کم از کم، دوسرے ملکوں کو چھوڑیے، پاکستان کے کم از کم جن کو تم اللہ کے برابر سمجھتے ہو، نہیں، غلطی ہو گئی، اللہ سے بھی بڑے سمجھتے ہو، اللہ سے بھی بڑے، اللہ کو چھوڑ کر اس سے جا کر مانگتے ہو، اس سے جا کر مانگتے ہو کہ وہ سنتا نہیں اور تو موڑتا نہیں ہے۔ رب سے بڑے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تم ہی کہتے ہو نا۔ آج ہی میں سن رہا تھا، مرنے والے کی ماں عبد القادر کے در پر پہنچی، 7 سال سے تیری میں ختم دیتی رہی، 11ویں، بچہ ہی مر گیا، کیا فائدہ ہوا؟ اس نے نگاہ جو دوڑائی، ملک الموت جا رہا تھا، تھیلی چھینی، بچے کی روح کیا نکالی، اس دن جتنے مرے تھے سب کو زندہ کر دیا، اور نیچے بیٹھے ہوئے سارے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب قوم کی یہ حالت ہو اور ہم پھر نوٹوں کے پیچھے بھاگتے رہے، ووٹوں کی تلاش میں لگے رہے، مشرکوں کی لاتوں کی مالشیں کرتے رہے، او اہل اسلام، او اہل توحید، حشر کا میدان سجے گا، سجے گا، سجے گا۔ تم بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، سب ہوں گے، رب کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، قبروں کے پجاری بھی ہوں گے اور رب کو ماننے والے بھی ہوں گے۔ میں کہوں گا اللہ میرا جرم یہ تھا، میرا قصور یہ تھا، میرے اپنے بھی دشمن، غیر تو ویسے ہی دشمن تھے، میں انہیں منع کرتا تھا، یہ کام ہمارا نہیں، ہمارا کام رب کی توحید کا پیغام پہنچانا۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب۔ یہ لوگوں تک دعوت پہنچائیے، کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ سب مر گئے، فوت ہو چکے، یوں نہ کہو مر گئے، بے ادبی ہے۔ تمہارے قرآن نے ترجمہ یہ کیا، اٹھا کنز ایمان کو، اٹھا
داری کے ترجمے کو اٹھا بحیرہ کے سید کا ترجمہ. میت کا ترجمہ کیا کرتے ہو؟ مرنے والے کو زندہ کہتے ہو؟ کہتے ہو میت ہے. تمہارا مولوی مسجد میں کہتا ہے، جنازہ گاہ میں کہتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا. اگر یہ میت نہیں، مردہ نہیں، پھر جھوٹ بولتا ہے مسجد میں، رب کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. مانتا یہ بھی ہے کہ مر گیا بیچارہ. آنکھوں کے اوپر روئی رکھ دو. کیوں؟ شاہ جی نے کل تجھے اولاد دینی ہے، آنکھیں کھلی رہنے دینا، تجھے دیکھ لے اچھی طرح، تسلی کر لے. ناکوں میں روئی ڈال دو. کیوں؟ ہوا داخل ہو جائے گی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، پیٹ پھول جائے گا. کانوں میں روئی لگا دو. اور جو زندہ ہوتا ہے ذرا اس کے ناکوں میں روئی قریب تو لا کر دکھا، تیرا بتھا نہ سجا دے. زندہ مانتا ہے. عقلی بات بھی کرتا ہوں، نقلی بات بھی کرتا ہوں. کل شیء ہالک الا وجہہ، جسے موت آ جائے وہ الہ ہو